بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں بیدو یونس۔ آخر الزمان، جنریشن وار اور پاکستان۔ ناظرین، آج ہم فیمنزم اینڈ فیملی ڈسٹرکشن یعنی عورت راج اور خاندانی تباہی کے موضوع پر ہلکی پھلکی گفتگو کریں گے۔ ناظرین، 70 کی دہائی میں جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے ایک کتاب لکھی روحانی نماز کے عنوان سے، جس کے انتصاب میں حضور ابا جی فرماتے ہیں کہ ان خواتین کے نام جو 20ویں صدی کی آخری دہائی ختم ہونے سے پہلے پوری دنیا کے اقتدار اعلیٰ پر فائز ہو کر نور اول باعث تخلیق کائنات محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی پیش رفت میں انقلاب برپا کر دیں گی۔ ناظرین، آخر الزمان سے متعلق ایک حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ دجال 2 قسم کے ہتھیاروں سے دنیا پر غلبہ حاصل کرے گا۔ نمبر 1، ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا کے ذریعے ہمیں بتایا گیا کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی، یعنی ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اگر سسٹمیٹیکلی دیکھا جائے تو میڈیا کا سارا دار و مدار کیمرے کی ایک آنکھ پر ہے۔ نمبر 2، خواتین کے ذریعے، یعنی زمانہ آخر میں دجال کے حق میں جو لوگ نکلیں گے خواتین ہوں گی۔ ناظرین گرامی، پہلی جنگ عظیم کے بعد مسلمانوں کا مکمل زوال شروع ہوا۔ دنیا کے اقتدار پر یاجوج و ماجوج نے قبضہ کر لیا۔ اسی زمانے میں انڈسٹری اور فیمنزم کا آغاز ہوا۔ ناظرین، انڈسٹری اور فیمنزم لازم اور ملزوم ہیں۔ یاجوج و ماجوج نے یعنی کارپوریٹ ورلڈ نے فیمنزم کے نعرے سے بنیادی طور پر 2 قسم کے مقاصد حاصل کیے۔ نمبر 1، جب ملازمین مرد تھے تو خاندان کی کفالت مردوں کے ذمہ تھی، لہذا اجرت خاندانی کفالت کے حساب سے دی جاتی۔ اب انڈسٹریلسٹ نے سوچا کیوں نہ ایک تنخواہ میں 2 ملازم رکھ لیے جائیں، کام بھی آسان ہوگا اور پروفٹ میں دگنا اضافہ بھی۔ نمبر 2، کارپوریٹ ورلڈ نے عورتوں کو آزادی نسواں کے نام پہ ٹائی اور جینز پہنا کر گھر سے باہر نکالا اور مردوں کے آمنے سامنے لا کھڑا کیا، جو کہ نہ ختم ہونے والی خاندانی جنگ کا آغاز تھا، جس کا نتیجہ ویسٹ میں خاندانی تباہی کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ جب ایک فرد واحد کام کرتا تھا تو کبھی کفالت کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ اب مرد و عورت دونوں کام کرتے ہیں، یعنی ایک تنخواہ دونوں میں تقسیم ہو گئی اور انسانی حقوق کے مطابق دونوں کے حقوق برابر ہیں۔ جب عورت باہر آ گئی تو فیشن انڈسٹری نے عروج پکڑنا شروع کیا۔ مس ورلڈ جیسے کمپٹیشن کا آغاز ہوا اور عورتوں کے پاؤں سے سر کے بالوں تک کو کمرشلائز کیا گیا۔ مرد و عورت کی تنخواہ کا ایک بہت بڑا حصہ فیشن انڈسٹری کے اکاؤنٹ میں جانے لگا۔
اور یہ فیشن خربوں ڈالرز کی انڈسٹری بن چکی ہے۔ ناظرین، پہلی جنگ عظیم کے بعد ویسٹ میں اسی طرح 40-50 خواتین میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لے کر نکلیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اقتدار اعلیٰ پر چھا گئی، جس کی ایک خاص وجہ ویسٹ میں جس طرح صدیوں سے خواتین کے حقوق کو پامال کیا گیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ڈارک ایج میں ایسی خواتین جن کا تعلق طب سے تھا، جڑی بوٹیوں سے علاج معالجہ کرتی تھیں، جن کے علاج سے مریضوں کو شفا ہو جاتی۔ لہذا کیتھولک چرچ کے پادری حضرات نے دیکھا کہ یہ خواتین چرچ کے اختیارات سے ماورا کام کر رہی ہیں اور شیطان کی پجارن جیسے الزامات لگا کر ان خواتین کا قتل عام شروع کیا، اور ہزاروں خواتین ان پادریوں کی بربریت کا شکار ہو گئیں۔ ایک عرصے تک اس بات پر ریسرچ ہوتی رہی کہ آیا عورت میں روح ہے کہ نہیں۔ ناظرین، اسی طرح کئی مثالیں ہیں جو وقت کی کمی کی وجہ سے، وقت کی کمی کے باعث بیان نہیں کر سکتے، جو ویسٹ میں فیمینزم کے عروج کا باعث بنی۔ جب بھی کسی بھی ذی روح کے حقوق پامال ہوتے ہیں، دیر یا سویر مکافات عمل حرکت میں آتا ہے۔ قدرت کا دعویٰ ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کو پیدا کیا اور ان سے دنیا تخلیق کی، جبکہ دجال کا دعویٰ ہے کہ اس نے عورت کو مرد اور مرد کو عورت بنانا ہے۔ جو لوگ ویسٹ کے دل دادا ہیں، اپنی آنکھیں کھولیں۔ ویسٹ میں اکثریت خواتین کی چال ڈھال تقریباً مردوں جیسی ہے۔ مردوں کی طرح بولنا، مردوں کی طرح چلنا، مردوں کی طرح سگریٹ پینا، شراب نوشی اور مردوں کی طرح بیہیویئر وغیرہ وغیرہ۔ اس کے برعکس مردوں میں ہجڑے پن کا رواج عام ہو رہا ہے۔ مردوں کی آبادی کا تقریباً نصف، اسے تو میں اندازاً کہہ رہا ہوں، بہرحال ایسا ہی ہے، مردوں کی آبادی کا تقریباً نصف ہجڑوں پر مشتمل ہے۔ اور دجالی ایجنڈے کے مطابق اکثر ممالک میں حکومتوں کی سطح پر مردوں کا مردوں سے اور عورتوں کا عورتوں سے شادی جیسے قوانین بنائے جا چکے ہیں۔ اگر مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے شادی کریں گی اور باقاعدہ نکاح نامہ بھی حاصل کریں گی تو کیسا خاندان اور کیسی فیملی۔ جب تک خاندانی سٹرکچر تباہ نہیں ہوتا، دجال اپنا ہدف حاصل نہیں کر سکتا۔ لہذا فیملی ڈسٹرکشن دجال کا پہلا ہدف ہے، جو ویسٹ میں کامیابی سے مکمل ہو چکا ہے۔ یہاں 90% باسٹرڈ یعنی حرامی بچے پیدا ہوتے ہیں، اور اکثریت کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا باپ کون ہے۔ ناظرین، تھوڑا سا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ فیملی ڈسٹرکشن کا بینیفیشری کون ہے۔ جیسا کہ پچھلے سیشن میں ہم نے بتایا تھا
کہ دجال کا ایک دن ایک ہفتے کے برابر کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ زائنسٹ اپنے مسیحا کے انتظار یعنی دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ تعداد کے لحاظ سے بہت ہی کم ہے اور اسرائیل رقبے کے لحاظ سے بہت ہی چھوٹا ملک ہے۔ زائنسٹ کے مطابق دجال جب آئے گا تو دجال کی پوری دنیا پر حکومت ہوگی۔ ان کے مطابق موجودہ ورلڈ آرڈر اسی مشن کی ایک کڑی ہے۔ دنیا پر حکمرانی کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیل کے رقبے میں اضافہ ہو۔ مڈل ایسٹ میں تباہی اور بربادی دجالیت کو وسعت دینے کا ایک قدم ہے۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ دنیا کی آبادی کو کم سے کم کیا جائے۔ بل گیٹس یعنی چھوٹے دجال، بل گیٹس کے مطابق دنیا کی آبادی جتنی کم سے کم ہوگی اتنا ہی آسانی سے کنٹرول ہوگی۔ فیمنزم کے ذریعے یا جتنے بھی ذرائع ہیں آبادی کم کرنے کے، جس میں بایولوجیکل ویپنز اور تیسری عالمی ایٹمی جنگ بھی شامل ہے، سب کے سب کا بینیفیشری اسرائیل ہے۔ پہلی جنگ عظیم سے زائنسٹ نے اسرائیل واپسی کا ہدف حاصل کیا۔ دوسری جنگ عظیم یعنی کروڑوں جانوں کی قربانی سے اسرائیل کے قیام کا ہدف حاصل کیا گیا۔ اب تیسری عالمی جنگ سر پہ کھڑی ہے، جس کا مقصد اسرائیل کو سپر پاور بنانا ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں معلوم ہے کہ دنیا کو کنٹرول کرنے کے عناصر خواہ کوئی بھی ہوں چاہتے ہیں کہ خاندانوں میں لڑائی ہو اور خاندان تباہی کی طرف جائیں، اور اس جنگ کو غیر محسوس طریقے سے ہمارے گھروں تک پہنچا دیا گیا ہے۔ دجالیت کا فساد ہر گھر میں نظر آتا ہے۔ اگر ہم خاندانی معاملات کو خاندان میں ہی حل نہیں کرتے تو اس کا واضح مطلب ہوگا کہ ہم دجالی قوتوں کا کام آسان کر رہے ہیں، جن کو آپ کا خاندان برباد کرنے کی ٹاسک دی گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا پر ہر سال $50 ملین اسی مقصد کے لیے خرچ کیے جاتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، یہ دنیا عروج و زوال کی دنیا ہے۔ کل تک مرد اس دنیا کے اقتدار پر فائز تھے، آج خواتین ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اقتدار خواتین کا ہو یا مردوں کا، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اللہ کی مرضی کی مخالفت دجالیت اور شیطنت ہے۔ سب سے بڑی شیطنت یہ ہے کہ ہم اپنے اختیارات استعمال کر کے اپنا ہی خاندان برباد کر دیں۔ خاص کر خواتین کو اس معاملے میں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ فطرت کے مطابق مرد و عورت کا معاشرے میں اپنا اپنا ایک کردار ہے۔
دونوں الگ الگ دنیاؤں کی مخلوق ہیں، لیکن جب یہ ملتے ہیں تو ایک نئی دنیا تخلیق ہوتی ہے۔ فطرت نے عورت کو خاندانی امور کے فرائض کی ادائیگی میں نمایاں صلاحیتوں سے نوازا ہے، جبکہ مرد حضرات اس معاملے میں صفر ہوتے ہیں۔ ناظرین، اسلام میں انسانی حقوق کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں ہر انسان کا اپنا میرٹ اور تشخص ہے۔ ہر انسان اپنے رشتے سے پہچانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں فیمنزم اور مسکولینزم کی گنجائش نہیں ہے۔ ناظرین، جب سے یہ دنیا بنی ہے 1 لاکھ اور کئی ہزار پیغمبران علیہ السلام تشریف لائے۔ سب نے 2 باتوں سے اپنی قوم کو ضرور آگاہ کیا۔ نمبر 1، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں۔ نمبر 2، دجالی فتنہ و فساد کے بارے میں۔ ناظرین، ہم آخر زمان میں داخل ہو چکے ہیں اور اقتدار اعلیٰ خواتین کو منتقل ہو چکا۔ خواتین میں واضح تقسیم بھی ہو چکی ہے۔ ایک گروہ دجالی فنڈڈ ہے جو اپنی نوکری پکی کرنے کے چکر میں میرا جسم میری مرضی کے نعرے سے دوسروں کے خاندان تباہ کرنے نکلی ہیں، اور دوسرا گروہ ماشاءاللہ 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 رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہے۔ پاکستانی مردوں سے گزارش ہے کہ اپنی خواتین کے لیے راہ ہموار کریں تاکہ ان کو محسن انسانیت کے مشن کی پیش رفت میں کوئی مشکل درپیش نہ ہو۔ اور خواتین سے بھی گزارش ہے کہ اپنے مردوں کو ایک بادشاہ کی طرح عزت اور پروٹوکول دیں اور ملکہ بننے کا اعزاز حاصل کریں، ورنہ ہر کوئی کہے گا وہ دیکھو فلاں غلام کی بیوی جا رہی ہے۔ ناظرین، خواتین کی عزت خواتین کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ بادشاہ کی ملکہ بننا، بادشاہ کی ملکہ کہلوانا پسند کرتی ہیں یا کہ غلام کی بیوی۔ فیصلہ آپ کا۔ تھینک یو۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا، آپ جہاں بھی ہیں خوش رہیں۔ اسٹے ٹیون ود پی دونوز یوٹیوب چینل۔ چلتے ہیں۔